بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، خیر الاصول فی حدیث الرسول کے دروس کے سلسلہ میں بندہ محمد زاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، خیر الاصول فی حدیث الرسول کا آج پہلا سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم مصنف کا مختصر تعارف جانیں گے اور اس کے ساتھ ہی فن اصول حدیث کی اہمیت اور افادیت کے اوپر چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف کا تعارف۔ اس کتاب خیر الاصول فی حدیث الرسول کے مصنف کا نام مولانا خیر محمد جالندری رحمہ اللہ ہے، اور ان کی تاریخ پیدائش 1895 عیسوی ہے۔ مولانا خیر محمد جالندری رحمہ اللہ ہندوستان کے علاقے جالندر کے ضلع نیکودر میں پیدا ہوئے اور قرآن کی تعلیم اپنے ماموں سے حاصل کی۔ اس کے بعد فارسی کی ابتدائی کتب اپنے علاقے میں موجود مدرسہ رشیدیہ سے حاصل کی، اور اس کے بعد دیگر مدارس میں اپنی تعلیم جاری رکھی، جس میں مدرسہ عربی رائے پور، مدرسہ صابریہ اور دیگر مدارس شامل ہیں۔ اس کے بعد درس نظامی کے لیے 1913 میں مدرسہ عطاءالعلوم بریلی میں داخلہ لیا، اور وہاں سے 1917 میں درس نظامی کی تکمیل کی۔ وہاں آپ مولانا محمد یاسین سرہندی رحمہ اللہ کے شاگرد رہے، جو کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے مایہ ناز شاگرد تھے۔ پھر 1944 سے 1947 کے دوران حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کی گورننگ باڈی کے رکن کی حیثیت سے بھی خدمات سر انجام دیتے رہے، اور اس کے بعد 1947 کے بعد جب ہندوستان پاکستان الگ ہو گئے تو مولانا خیر محمد جالندری ملتان تشریف لے آئے، اور وہاں ایک عظیم دینی درسگاہ جامع خیر المدارس کی بنیاد ڈالی اور اس کے محتمم رہے۔ اور پھر اس کے بعد مدارس دینیہ کا ایک تعلیمی بورڈ جو وفاق المدارس العربیہ کے نام سے ہے، اس کے پہلے نائب صدر رہے اور اس کے بعد اس کے صدر رہے۔ مولانا خیر محمد جالندری رحمہ اللہ کی تصانیف میں سب سے پہلی اور مشہور تصنیف تو یہی ہے، خیر الاصول فی حدیث الرسول، جو کہ درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے اور مدارس عربیہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کے اندر مولانا خیر محمد جالندری رحمہ اللہ نے فن اصول حدیث کی مستند کتابوں سے جو چند اصطلاحات ہیں، اس فن کی مشہور اور معروف اصطلاحات ہیں، ان کو اردو ترجمے میں شامل کیا ہے، تاکہ جو مبتدی طالب علم ہے حدیث سیکھنے والا، اس کے لیے فائدہ ہو۔ اس کے بعد دوسری تصنیف مولانا خیر محمد جالندری رحمہ اللہ کی خیر الفتاوی ہے، جن کے اندر آپ کے فتاوی کا مجموعہ ہے۔ یہ تھا مختصر تعارف مصنف کتاب کا۔ اب ہم دوسرے موضوع یعنی فن اصول حدیث کی اہمیت اور افادیت کی طرف چلتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس ذات پاک پر قرآن پاک جیسی معجزانہ کتاب اور علوم و فنون کا خزینہ کتاب یعنی قرآن کریم جیسی کتاب نازل ہوئی ہو، خود اس کی گفتگو، خود اس کے ارشادات، خود اس کی زبان مبارکہ سے نکلنے والے فرامین کیسے اعجازی شان سے خالی ہو سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ویسے تو حدیث جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تائیدات اور احوال کے مجموعے کا نام ہے، لیکن اس کے جتنے بھی متعلقہ علوم ہیں، ان علوم کی وجہ سے اس کے اندر علوم القرآن جیسی وسعت ہے۔ اگرچہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کلام الہی ہے، اس کی ایک اپنی ہی شان ہے، لیکن علماء نے علوم حدیث کے اوپر بھی مختلف نوعیت کا کام کیا اور مختلف انداز میں کام کیا ہے۔ کسی نے تفصیل سے کام لیا، کسی نے اختصار سے کام لیا، کسی نے مستقل کتاب لکھی، کسی نے مستقل رسالہ لکھا، اور کسی نے مقالے کی صورت میں اس کے اوپر کام کیا ہے۔ اب اصولی طور پر علوم حدیث کی دو اقسام بنتی ہیں، علم درایت الحدیث اور علم روایت الحدیث۔ سب سے پہلے ہم علم روایت الحدیث کا مصداق جانیں گے۔
اور اس کی تفصیل جانیں گے، اور پھر اس کے بعد علم درایت الحدیث کس کو کہتے ہیں اس کے متعلق بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے علم روایت الحدیث کا مصداق یہ ہے کہ روایات کو سن کر حسب موقع محفوظ کر کے آگے نقل کر دینا، یعنی روایات کو سن کر محفوظ کر لی، موقع مال کی مناسبت سے جو بھی ارشاد ہوا، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو سن لیا، محفوظ کر لیا، اور پھر اس کے بعد آگے اس کو نقل کر دیا، یہ علم روایت الحدیث کہلاتا ہے۔ پھر اس میں منقول کی مختلف صورتیں ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نقل ہو، صحابہ کی ذات سے نقل ہو، یا پھر تابعین سے نقل ہو، اور پھر منقول کا تعلق قول سے ہو، فعل سے ہو، یا پھر اخلاقی یا جسمانی حالت سے، یعنی جو نقل ہو رہا ہے، جو حدیث ہے، جو روایت ہے، اس کا تعلق قول سے ہے، وہ قولی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا، صحابہ نے فرمایا، تابعین نے فرمایا، یا پھر فعل سے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، جیسے توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر کسی اخلاقی اور جسمانی حالت سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تشریف فرماتے تھے، یوں بیٹھتے تھے، یوں لیٹتے تھے، ایسے کسی اخلاقی یا پھر جسمانی حالت کا اس میں ذکر ہو۔ اور پھر اس کی نقل کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو یادداشت سے نقل کیا جائے، یا پھر بذریعہ تحریر اور کتابت کے نقل کیا جائے، یعنی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لی، اس کو محفوظ کر لیا، اور پھر آگے زبانی ہی اس کو نقل کر دیا، یا پھر یہ کہ حدیث سنی، اس کو لکھ لیا کتابت کی صورت میں، اس کو محفوظ کر لیا اور پھر آگے نقل کر دیا، یہ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ یہ سب جو ہے روایت الحدیث کہلاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں نقل ہو، اور منقول کا تعلق چاہے جس قول سے ہو، فعل سے ہو، یا پھر اخلاقی جسمانی حالت سے، یہ سب روایت الحدیث کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین دوسرے نمبر پر ہے علم درایت الحدیث۔ علم درایت الحدیث کا مصداق کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ بنیادی طور پر تحقیق کے ساتھ حدیث کے علم کو علم درایت الحدیث کہا جاتا ہے، یعنی تحقیق کے ساتھ جتنے بھی علوم ہیں، ان علوم کے سامنے آنے پر ہم کسی حدیث کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس حدیث پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور پھر اس کے تحت معنی حدیث کا علم بھی آ جاتا ہے، اور اس مجموعے کے پھر مختلف نام ہیں۔ نمبر 1 علم درایت الحدیث، نمبر 2 علوم الحدیث، نمبر 3 علم اصول الحدیث، اور نمبر 4 علم مصطلح الحدیث، اور نمبر 5 علم الحدیث۔ اب اس میں جو پہلا عنوان ہے علم درایت الحدیث، اور اسی طرح دوسرے نمبر پر جو عنوان ہے علوم الحدیث، اس کے تحت تو معنی احادیث کا علم آئے گا، لیکن علم اصول الحدیث اور علم مصطلح الحدیث کے تحت معنی احادیث کا علم نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک الگ چیز ہے، اور علم اصول الحدیث اور علم مصطلح الحدیث یہ جو ہے ان دونوں کا مفہوم اور موضوع جو ہے وہ اصول اور قواعد ہیں جن سے احادیث پر عمل کرنے کے حق میں مدد لی جاتی ہے، یعنی ایسے اصول اور قواعد جن کے ذریعے سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کس حدیث پر عمل کیا جائے اور کس پر عمل نہ کیا جائے، اور انہی دو تعبیرات کو اس فن کے لیے عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، بکثرت اس فن کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہی دو تعبیرات اس فن کے لیے مشہور و معروف ہیں، یعنی عام طور پر فن اصول حدیث کے لیے علم اصول الحدیث کہا جاتا ہے یا علم مصطلح الحدیث کہا جاتا ہے۔ ناظرین علم درایت الحدیث کے لیے تمام علوم سے واقفیت ضروری ہے، بہت سارے دوسرے علوم سے واقفیت کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ عربی زبان سے متعلقہ جتنے بھی علوم ہیں ان کی بھی، اسی طرح اصول فقہ اور بقدر ضرورت علوم القرآن کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن علم روایت الحدیث کے لیے علوم کی جامعیت ضروری نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر راوی جو ہے وہ روایت حدیث سے متعلقہ تمام علوم کو بھی نہیں جانتا تو بھی وہ روایت کر سکتا ہے، لہٰذا علم درایت الحدیث کے لیے تو تمام علوم سے واقفیت اور جامعیت ضروری ہے، لیکن علم روایت الحدیث کے لیے تمام علوم سے واقفیت اور جامعیت ضروری نہیں ہے۔ ناظرین فن اصول حدیث ایک تاریخ ساز اور عہد آفرین فن ہے اور ایک شاہکار ہے، کیونکہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو تعلق ہے اس تعلق نے علمی دنیا کو علم کی کئی نئی نئی جہتیں عطا کی ہیں، یہ تعلق جو ہے یہ کئی علوم و فنون کی تخلیق کا باعث بنا ہے، اور یہ ایسا علم ہے
ان علوم میں سے ہے جن علوم میں مسلمانوں نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دنیا کو دکھائے ہیں۔ اس لیے ان علوم کے اندر علم حدیث کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے جن علوم کے اندر مسلمانوں نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے ہیں۔ اسی وجہ سے جو علوم حدیث ہیں ان کی تعداد کے بارے میں بھی اختلاف ہے، کافی زیادہ تعداد میں ہیں۔ جو اس کے متعلقہ علوم ہیں، حدیث کے جو متعلقہ علوم ہیں جن کو علوم حدیث کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں ابن ملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد 200 سے بھی زائد ہے، اور اسی طرح حاکم نے ان کی تعداد جو ہے 50 ذکر کی ہے، اور علامہ نووی اور ابن صلاح رحمہ اللہ نے ان کی تعداد 65 ذکر کی ہے۔ اب اس تعداد میں اختلاف کیوں ہے؟ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ تحریر اور جو تحقیق ہے اس میں تفصیل ہے، اور کسی جگہ اس میں تحریر اور تحقیق میں اختصار ہے۔ بعض نے احادیث کو ضمناً شمار کیا تو اختصار پیدا ہو گیا، اور بعض نے علوم اور فنون کی حیثیت سے مستقل علوم، مستقل فن اور مستقل علم کی حیثیت سے احادیث کو شمار کیا تو وہ مستقل فن بن گیا، لہٰذا اس کے اندر تفصیل آ گئی۔ ناظرین، مسلمان ہی دنیا کی وہ پہلی قوم ہے جس نے نقد و جرح کے اصول وضع کیے ہیں، جس نے نقد و جرح کے اصول اور ضوابط بنائے ہیں، اور اسی طرح خبر دینے والے کی ثقافت، غیر جانبداری، انداز کی معروضیت کے اصول متعارف کروائے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جرمنی کے مشہور جو مستشرق ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر اسپرنگر، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا فن ہے، فن جرح و تعدیل یا فن اصول حدیث، کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے 5 لاکھ افراد کے بارے میں معلومات مل جاتی ہیں، ان کے تمام حالات، وہ کہاں رہتے تھے، ان کا رویہ کیسا تھا، ان کے بارے میں جتنے بھی حالات ہیں ان کے، مطلب وہ کس سے ملتے تھے، کیسے ملتے تھے، اور کس طرح انہوں نے روایات کو اکٹھے کیا، ساری چیزیں ہمیں بیٹھے بٹھائے حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسا فن ہے۔ تو ناظرین، یہ فن اصول حدیث جو ہے یہ ایک خاص اہمیت کا حامل فن ہے، اور علوم حدیث کے اندر اس کو خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ امید ہے تمام احباب ان باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔